اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین اور میرے پیارے ساتھیوں، السلام علیکم۔ دجال کا نام اور اس کا معنی، اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے چند اہم معلومات پیش کرنے جا رہے ہیں۔ یہودی اپنے اس نجات دہندہ کا آخری معلوم نام یبل، یوبل یا حبل بتاتے ہیں، جو ہماری اسلامی اصطلاح میں طاغوت اور بتوں کا نام ہے، اور اس کا لقب ان کے ہاں مسیحا یا مسیح ہے۔ دجال کا اصل نام معلوم نہیں، احادیث میں آیا جو نہیں، یہ اپنے لقب سے مشہور ہے۔ اسلامی اصطلاح میں اس کا لقب دجال ہے، اور یہ لفظ اس کی پہچان اور علامت بن گیا ہے۔ دجال کا مادہ دال جیم لام ہے۔ دجال کا لفظ اس مادے سے فعال کے وزن پر مبالغہ کا صیغہ ہے۔ دجل کا ایک معنی ہے ڈھانپ لینا، لپیٹ لینا۔ دجال اس لیے کہا گیا کیونکہ اس نے حق کو باطل سے ڈھانپ دیا ہے، یا اس لیے کہ اس نے اپنے جھوٹ، ملمہ سازی اور فریب کاری کے ذریعے اپنے کفر کو لوگوں سے چھپا لیا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ چونکہ وہ اپنی فوجوں سے زمین کو ڈھانپ لے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ اس لقب میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دجال اکبر بہت بڑے بڑے فتنوں والا ہے۔ وہ ان فتنوں کے ذریعے اپنے کفر کو ملمہ سازی کے ساتھ پیش کرے گا اور اللہ کے بندوں کو شکوک و شبہات میں ڈال دے گا، نیز یہ کہ اس کا فتنہ عالمی فتنہ ہوگا۔ دجال عربی زبان میں جیل ساز، ملمہ ساز اور فریب کار کو بھی کہتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، دجل کسی نقلی چیز پر سونے کا پانی چڑھانے کو کہتے ہیں۔ دجال کا یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ جھوٹ اور فریب اس کی شخصیت کا نمایاں ترین وصف ہوگا۔ وہ ظاہر کچھ کرے گا، اندر کچھ ہوگا۔ اس کے تمام دعوے، منصوبے، سرگرمیاں اور پروگرام ایک ہی محور کے گرد گردش کریں گے، اور وہ ہے دجل اور فریب۔ اس کے ہر فعل پر دھوکہ دہی اور غلط بیانی کا سایہ ہوگا۔ اس کی کوئی چیز، کوئی عمل، کوئی قول اس شیطانی عادت کے اثر سے خالی نہ ہوگا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس کا ایک معنی ایسی مرہم یا لیپ جس کی تہ جلد پر بچھا کر بدنمائی چھپائی جاتی ہے۔ آپ اس تعریف کو سامنے رکھیں اور ان خوشنما الفاظ کو دیکھیں جنہیں مغربی میڈیا، جو دجال کی پہلی عالمی پریس کانفرنس سے لے کر اس کے عالمی و وقتی اقتدار تک اس کی نمائندگی کا فرض انجام دے گا، نے وضع کر رکھا ہے، اور ان کے سہارے اپنی خونخواری، سنگ دلی اور قتل و غارت گری کو چھپا رکھا ہے۔ مثلا انسانی حقوق، اشتراکیت، جمہوریت، معاشی خوشحالی، معاشرتی مساوات، فلاح و بہبود کی خاطر خاندانی منصوبہ بندی، فنون لطیفہ، قانون و دستور، یہ سب الفاظ محض نعرے ہیں، ان کے پیچھے صرف سراب ہے۔ دجال کو احادیث میں مسیح دجال بھی کہا گیا ہے۔ دجال اکبر کا نام مسیح کیوں رکھا گیا، اس کے بارے میں بہت سارے اقوال ہیں، مگر سب سے زیادہ واضح قول یہ ہے کہ دجال کو مسیح کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس کی آنکھ اور ابرو نہیں۔ ابن فارس کہتے ہیں مسیح وہ ہے جس کے چہرے کے دو حصوں میں سے ایک حصہ مٹا ہوا ہو، اس میں نہ آنکھ ہو اور نہ ہی ابرو، اس لیے دجال کو مسیح کہا گیا ہے۔ پھر انہوں نے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سند سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے استدلال کیا ہے، جس میں ارشاد ہے، بلا شبہ دجال مٹی ہوئی آنکھ والا ہے، جس پر ایک غلیظ بھدا سا ناخونہ پھلی ہے۔ پھلی عربی کے لفظ زفرتن کا ترجمہ ہے۔ یہ اس گوشت کو کہتے ہیں جو بعض لوگوں کی آنکھ کے کنارے پر اگ آتا ہے، اور بعض اوقات آنکھ کی پتلی تک پھیل کر اسے ڈھانپ لیتا ہے، جس کی وضاحت کچھ یوں پیش کی جاتی ہے۔ بعض احادیث میں دجال کو بائیں آنکھ سے کانا کہا گیا ہے، اور بعض میں دائیں آنکھ سے۔ بظاہر اس میں تعرض کا شبہ ہوتا ہے، مگر ایک اور احادیث سے پوری حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ دجال کی دونوں آنکھیں عیبدار ہوں گی۔ بائیں آنکھ بے نور ہوگی، اور دائیں آنکھ انگور کی طرح باہر کو نکلی ہوئی ہوگی۔ ہمارے ہاں مسیح کا لفظ
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بھی بولا جاتا ہے۔ اس کی وجہ اور مسیح صادق اور مسیح کاذب کا فرق ہم مسیحیات کے شروع میں بیان کر چکے ہیں۔ معزز سامعین، امید کرتا ہوں کہ دجال کا نام اور اس کا معنی آپ بخوبی سمجھ چکے ہوں گے۔ اس سے آگے آنے والی ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے دجال کون ہے اس پر ایک تفصیلی اور شک و شبہ سے خالی ایک اہم گفتگو پیش کرنے جا رہے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔